اب ہم نماز کی دوسری شرط کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت سے مراد بدن کا وہ حصہ چھپانا جس کو چھپانا فرض ہے، یہ ستر عورت کہلاتا ہے۔ اور ستر عورت مرد اور عورت دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ مرد کے لیے ستر عورت کی مقدار جو ہے ناف کے نیچے سے گھٹنوں سمیت یہ تمام حصہ ستر عورت کہلاتا ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ نماز اور علاوہ نماز ان دونوں حالتوں میں بھی مرد کا اس جگہ کا جس کا ذکر کیا گیا چھپانا فرض ہے۔ ناف ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ گھٹنے ستر میں داخل ہیں۔ بعض احباب اس طرح شارٹ پہنتے ہیں کہ ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس طرح وہ گناہگار ہوں گے، اور کسی مرد کے گھٹنے کی طرف نظر کرنا بھی گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ خود بھی گناہگار نہ ہوں اور دوسروں کو بھی گناہگار نہ کریں۔ باقاعدہ جس طرح شرفاء لباس پہنتے ہیں اسی طرح لباس پہنیں۔ اگر بہت زیادہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا بہت پاجامے وغیرہ کو اوپر کر سکتے ہیں، مگر اتنا ہرگز نہ کریں کہ آپ کے گھٹنے وغیرہ نظر آئیں۔ عورت کے لیے ستر عورت کا جو مقام ہے وہ پورا جسم ہے، صرف 5 چیزوں کے علاوہ۔ نمبر 1 منہ کا اگلا حصہ، نمبر 2 اور 3 دونوں ہتھیلیاں، اور نمبر 4 اور 5 دونوں پاؤں کے تلوے، یعنی منہ کا اگلا حصہ، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلوے۔ ان کے علاوہ پورا جسم چھپانا یہ عورت کے لیے فرض ہے، یہ سب ستر عورت میں داخل ہے۔ اسی طرح اتنا باریک کپڑا کہ جس سے جسم کی رنگت یا بالوں کی سیاہی وغیرہ نظر آتی ہو، تو اتنے باریک کپڑے سے ستر عورت کے مقام کو چھپانا تو اس سے بھی ستر عورت نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر خواتین نے اتنا باریک دوپٹہ لیا، اب سر کے بالوں کا چھپانا ان پر لازم تھا، اور بالوں کی سیاہی اتنا باریک دوپٹہ ہے کہ اس سے نظر آ رہی ہے، تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح مرد کے لیے کہ وہ ایسا باریک لباس پہنے کہ جس سے جو اس کا ستر عورت کا مقام بیان کیا گیا ہے، اگر ان اعضاء میں سے کوئی عضو جھلکے یا اس کی رنگت ظاہر ہو تو اس صورت میں اس کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس پر خاص توجہ کی حاجت ہے۔ اسی طرح جن اعضاء کا ستر یعنی پردہ کرنا فرض ہے، ان میں سے اگر کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا اور نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، یعنی بالکل باریک سوراخ وغیرہ ہے تو اس صورت میں اگر وہ چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ مگر ایک جگہ پر ہو مکمل کپڑا، اگر جسے دوپٹے کا مسئلہ بیان ہوا، بالکل مکمل دوپٹہ باریک ہے جس سے بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے، اس صورت میں یاد رہے وہی مسئلہ ہے کہ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا نماز میں ستر کا تو فوراً چھپا لینا یہ لازم ہے، اور اگر ایک رکن کے برابر یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر ستر کا حصہ کھلا رہا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر ستر کا جو مقام ہے ادھر سے ستر کھولا تو اس صورت میں نماز فوراً فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کی ابتدا ہی میں اعضائے ستر میں سے کوئی عضو کھلا ہو تو اب اس میں دیکھیں گے جو عضو کھلا ہوا ہے یہ چوتھائی کے برابر ہے یا نہیں۔ اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی یعنی چوتھائی اس حصہ اگر کھلا رہ گیا تو اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہ چند مسائل تھے جو ہم نے ستر عورت کے ضمن میں بیان کیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہم نے یہاں بیان نہیں کیے وقت کی طوالت کے پیش نظر، چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اور یہ بات پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ بنیادی نماز کورس ہے، تفصیلی نماز کورس نہیں ہے۔ اگر آپ مکمل نماز کورس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی افہام القرآن کے تحت ایک الگ سے نماز کورس کروایا جاتا ہے جس میں نماز کے کمپلیٹ مسائل سکھائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اکیڈمی کے آفیشیل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔
لیکن اس کورس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور فائدہ ہوگا کہ جو نماز کے اہم اور بنیادی مسائل ہیں، جو بیسک مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ کور ہو جائیں گے اور کافی حد تک آپ کے علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔